بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور انسانیت کا قتل عام کیا، اس وقت عباسی خلیفہ مستعصم باللہ تھا۔ اس کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کر کے پھر مرزے کا بلنڈر آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ فاضل تھا، کتاب اللہ کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا تھا، اس کی کتابت بہت عمدہ تھی۔ لکھتے ہیں کہ وہ کریم تھا، حلیم تھا، دیندار تھا اور سلیم الطبع تھا۔ اور قطب الدین یونینی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ دیندار تھا، سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا تھا اپنے والد اور دادے کی طرح، لیکن اپنے والد کی طرح ہوشیار اور بیدار مغز نہیں تھا اور عالی ہمت نہیں تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے والد کی وفات کے بعد اس کا چچا بھی موجود تھا خفاجی، لیکن خفاجی کی بجائے اس کو چنا گیا اسی بنیاد پر کہ یہ مزاج کا نرم تھا اور اتنا ہوشیار اور چوکنا بھی نہیں تھا۔ اور اسی قسم کی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تلاوت کثرت سے کرتا تھا، قرآن کریم کی ادائیگی بہت اچھی تھی، آواز بہت عمدہ تھی اور اس پر خشوع اور عاجزی ظاہر ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کانا مشہورا بالخیر مشکورا، خیر میں مشہور و معروف تھا اور قابل قدر انسان تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جوانی میں ہی قرآن کریم کی تلاوت، حفظ اور تجوید کے اعتبار سے بہت مضبوط کی ہوئی تھی، اور عربی زبان بھی بہت مضبوط تھی اس کی، اور خط بھی اس کا بہت اچھا تھا، اور بھی بہت سارے فضائل اس نے حاصل کیے ہوئے تھے۔ اور تاریخ کی مشہور کتاب الوافی بالوفیات میں علامہ صفدی نے بھی اسی قسم کا تذکرہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نیک آدمی تھا، مزاج کا نرم تھا، لیکن مضبوط رائے والا نہیں تھا، اسی لیے ابن القمی جیسے غداروں نے اس کی نرم مزاجی سے فائدہ اٹھایا اور اس کو دھوکے میں رکھا۔ بغداد کی تباہی کا اصل سبب ابن القمی کی غداری تھی۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ کے اندر یہ کمزوری تھی کہ اس کے مزاج میں نرمی تھی اور وہ ہوشیار نہیں تھا، لیکن مرزا جہلمی نے سقوط بغداد کا سبب بیان کرتے ہوئے ابن القمی کا تذکرہ تک نہیں کیا، اور اس خلیفہ کے بارے میں مرزا جہلمی نے کیا الفاظ کہے وہ آپ سن لیں۔ اور مسلمانوں کے حکمران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت عباسیہ کے خلیفۃ المسلمین، وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے اور شراب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے۔ مرزا جہلمی کی یہ بات کہ جب تاتاری بغداد کے بارڈر پر پہنچے تو اس وقت خلیفہ عورتوں کا رقص دیکھ رہا تھا اور شراب کی حالت میں تھا، یہ بالکل بے حقیقت بات ہے۔ تاریخ کی کسی مستند کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ مرزا جہلمی کے اندر بالکل شرم و حیا نہیں ہے۔ خلیفہ کی جو اچھی صفات تاریخ کی مستند کتابوں کے اندر موجود تھی، ان کا تذکرہ کرنے کی بجائے الٹا اپنی طرف سے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ ویسے تو مرزا جہلمی بڑا متقی مومن بننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ترغیب دیتا ہے کسی عام مومن پر بھی بغیر کسی مضبوط ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں۔ لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات پر بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگانے سے باز نہیں آتا۔ مرزے کو تو چاہیے تھا کہ سقوط بغداد کا تذکرہ کرتے ہوئے اس موقع پر اپنے روحانی ابے ابن القمی رافضی کی غداری کا تذکرہ کرتا تاکہ حقیقت سامنے آتی، لیکن ابن القمی کی کارستانیہ مرزا بغیر ڈکار کے ہضم کر گیا اور الٹا خلیفہ پر جھوٹے الزامات لگانے لگ گیا۔